السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب بخیر حافظ ہوں گے۔ جیسے کہ آپ کے علم ہے کہ زوجیت کے عنوان پر سوال جواب چل رہے ہیں۔ آج یہ سوال پیش کیا جا رہا ہے کہ کیا بیوی شوہر سے زبان درازی کر سکتی ہے؟ یہ سوال پیش کیا جا رہا ہے، امید ہے کہ آپ کے علم میں اضافہ کرے گا۔ چلتے ہیں اپنے سوال جواب کی طرف۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا بیوی شوہر سے زبان درازی کر سکتی ہے؟ سوال: کہ بیوی اپنے شوہر سے زبان درازی کر سکتی ہے؟ جواب پیش کیا جا رہا ہے۔ جواب: زبان درازی کرنا عورت کا ایسا عیب ہے جو اس کے تمام کارناموں خوبیوں پر پانی پھیر دیتا ہے۔ جو عورت اپنے شوہر کی رضا اور خدمت کو اپنا مقصد بنا لیتی ہے اور چند دن کی تنگی اور ترشی پر صبر کر لیتی ہے، اللہ تعالیٰ اس پر دنیا اور آخرت کی برکتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ جو عورت اپنی ضد اور انا کی پجاری اور شوہر کے سامنے زبان درازی کرے تو وہ دنیا میں بھی برباد ہے اور آخرت میں بھی۔ جدید تعلیم نے لڑکیوں سے صبر، تحمل، رضا الہی کے لیے مشکل حالات کا سامنا کرنے کا وصف چھین لیا ہے، اس لیے زبان درازی کو عیب نہیں سمجھا جاتا۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ گھر میں جنت کا سا ماحول پیدا نہیں ہوتا۔ یہ کہ ایک خوبصورت سا سوال ہے جو کہ ایک محترمہ نے پیش کیا ہے کہ آئے کہ بیوی اپنے شوہر سے زبان درازی کر سکتی ہے، جو کہ یعنی یہ آئے کہ ٹھیک عمل ہے یعنی سوال ہے۔ تو اس کا جواب یہ دیا جا رہا ہے کہ زبان درازی کرنا عورت کا ایک ایسا عیب ہے جو کہ عورت کو داغدار بدنما بنا دیتا ہے، کیونکہ عورت کے اندر جو تمام خوبی ہوتی ہیں، ساری چیزیں جو کہ الحمدللہ صحیح چل رہی ہوتی ہیں، مگر یہ کہ اس کی زبان درازی کرنا اس کو تمام خوبیوں کے اوپر، تمام نیک کاموں کے اوپر، جو کہ نیک کام کر رہی ہے، اگر وہ نماز بھی پڑھ رہی ہے، روزہ بھی رکھ رہی ہے، ساری چیزیں کر رہی ہے، مگر اس کی زبان ٹھیک نہیں ہے تو زبان کی وجہ سے اپنے تمام نیک اعمال کو وہ کیا خراب کر دیتی ہے، وہ اپنا آپ کو کیا بددعا بنا دیتی ہے۔ تو انسان یہ کہ جب اسٹارٹنگ میں جب اسے کہ شادی ہوتی ہے تو اسٹارٹنگ کے اندر مشکلات کا آنا سب یہ آتی ہیں، صبر جو انسان یہ کہ جو یہ کہ انسان اس کو اپنے اندر صبر اور تحمل کو پیدا کرے، تو یہ کہ جو صبر تحمل کو پیدا کرتی ہے، رضا الہی پر کے فیصلے پر خوش رہتی ہے اور وہ اپنے شوہر کی تابعدار ہوتی ہے، جیسے کہ شریعت نے بھی اس کو حکم دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں کسی ایک کو حکم دیتا ہے کہ سجدہ کرے تو عورت کو حکم دیتا ہے کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ تو یہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت 5 ٹائم نماز پڑھتی ہو اور 5 ٹائم نماز پڑھتی ہو اور اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہو، تو یہ کہ پھر وہ چاہے جس حوالے سے جنت میں داخل ہو، تو یہ کہ اگر وہ صبر تحمل اگر پیدا ہو، اس کے اندر زبان درازی نہ ہو، صبر تحمل ہو، تو پھر یہ کہ وہ کیا آخرت بھی اس کی اچھی ہے اور دنیا بھی اس کی اچھی ہوتی ہے۔ جہاں اس نے زبان درازی سٹارٹ کری، جہاں اس نے بدتمیزی سٹارٹ کری، تو وہ کہ دنیا بھی اس کی آخرت ہے، دنیا بھی برباد ہے اور آخرت بھی کیا برباد کر لیتی ہے۔ تو یہ کہ اپنے اندر اسٹارٹنگ سے ہی صبر و تحمل و برداشت کو پیدا کریں، تاکہ یہ کہ آگے جا کے جب وہ چیزیں جو کہ آپ کے وہ ماحول آپ کے سامنے آئے، جو کہ آپ کے نگیٹو ماحول آپ کے سامنے آئے، جو کہ آپ کا مزاج نہیں ہے، تو تاکہ وہ اگر آپ کے اندر صبر تحمل ہوگا تو یہ کہ وہ اس کو آپ فیس کر سکتی ہیں، اس کا آپ مقابلہ کر سکتی ہیں۔ مگر جب یہ کہ آپ کے اندر وہ چیزیں نہیں ہوں گی تو پھر یہ کہ وہ آگے جا کے اگر آپ شروع سے ہی آپ کے اندر حوصلہ نہ ہو، آپ کے اندر صبر تحمل برداشت نہ ہو، پھر آگے جا کے پھر وہی چیزیں آپ کے مزاج کے مطابق وہ ماحول نہ ہو، آپ کے مزاج کے مطابق کیا نام ہے کوئی چیزیں نہ ہوں، تو پھر انسان صبر تحمل نہ ہو تو پھر وہ آگے جا کے انسان ناکام ہوتا ہے، پھر وہ زبان درازی ان چیزوں کے اوپر وہ آ جاتی ہیں۔ تو یہ کہ اپنے صبر تحمل کو پیدا کریں، تو یہ کہ شوہر کے سامنے جیسے کہ حدیث کے ذریعے سے معلوم ہو چکا ہے کہ قرآن کریم کے اندر بھی الرجال قوامون علی النساء، اس آیت سے معلوم چلتا ہے کہ عورت کیا ہے، وہ قرآن کریم نے، شریعت نے بھی حدیث کی روح سے، قرآن کی روح سے معلوم چلتا ہے کہ اللہ نے کیا مرد کو عورت کے اوپر کیا مرد کے حقوق کو عورت کے اوپر مقدم کیا، کہ یہ عورت کے حقوق کے اوپر مرد کے حقوق کو کیا مقدم رکھا ہے۔ تو یہ ہے کہ اگر ہم زبان درازی ان چیزوں سے اپنے آپ کو اجتناب کریں گے تو یہ ہے کہ ہمارا ماحول گھر بھی کیا جنت سا ماحول بن جائے گا، اور جہاں پر ہم نے چیزیں رکھی ہیں تو یہ کہ پھر طلاق تک بعد یہ کہ گھر
ٹوٹنے تک نوبت آ جاتی ہے، جو کہ ایک ہمارے معاشرے کا ناسور بن چکا ہے، جس کی وجہ سے ہماری مائیں بہنیں ہیں وہ علیہ باللہ تو یہی ہے کہ وہ ہمارے اپنے گھروں کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں، تو وہ اکثریت یہی ہوتی ہے کہ وہ کیا ان کا صبر تحمل کو کھو دیا انہوں نے جدید تعلیم کی وجہ سے، ٹیکنالوجی کی وجہ سے اور ڈراموں فلموں کی وجہ سے ان کے اندر وہ چیزیں پیدا ہو گئی ہیں، صبر برداشت تحمل ختم ہو گیا اور اسلام سے بالکل دور ہو کے رہ گئی ہیں، جو وہاں پر وہ چیزیں دیکھتی ہیں تو وہی اپنی زندگی کے اندر لانے کی کوشش کرتی ہیں، جس کی وجہ سے ان کو بھاری نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ تو یہی ہے کہ اپنے دین کو آپ زیادہ سے زیادہ پڑھیں، صحابہ کرام صحابیات کے واقعات کو، تو انشاءاللہ تعالی آپ کی زندگی فاطمہ عائشہ رضی اللہ عنہ جیسی بھی بن سکتی ہے اور انشاءاللہ بن جائے گی۔ تو یہ کہ آپ ان کی زندگی کو، ان کے یہ حال احوال کو پڑھیں کہ انہوں نے کس طرح زندگی کو بسر کیا ہے۔ تو بات یہ الحمدللہ بات واضح ہو گئی ہوگی۔ آپ سے بھی ریکویسٹ ہے کہ آپ کے سامنے ذہن میں کوئی سوال گردش کر رہا ہو تو آپ میرے سامنے پیش کر سکتے ہیں، میں انشاءاللہ قرآن سنت کی روشنی میں آپ کو اس کا جواب دوں گا۔ آپ سے ریکویسٹ ہے، آپ چینل پہ نئے چینل کو آپ سبسکرائب کیجئے، فیس بک پہ اللہ اس کے نام سے، انسٹاگرام محمد زید کے نام سے آئی ڈی مینشن ہے، اس کو بھی آپ فالو کر سکتے ہیں۔ کل انشاءاللہ اسی عنوان بنے سوال جو آپ کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہے، خدمت ہوں گا۔ میں آپ سے یہ چاہتا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔